की हर बात आप तक, अलिफ से ये तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन रज़ा और प्रोग्राम हालात हाज़रा में और आप में आपको खुश आमदीद। इस वक्त आप देख रहे हैं अलिफ से ये तक। अच्छा, ईरान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके हवाले से आज बात करने हम जा रहे हैं कि ईरान में जो है वो अल जज़ीरा में एक कॉलम छपा है, एक ख़बर आई है कि सख्त बदला, ईरान अपने साइंसदान के कत्ल का जवाब कैसे देगा। जैसा कि आज से 2 दिन पहले यानी कि जुमा के दिन 27 नवंबर 2020 को ईरान के एक बहुत अहम इंसान, एक बहुत अहम शख्सियत का जो असैसिनेशन हुआ। मोहसिन फ़खरीज़ादा उसका नाम था और वो जो है वो एक धमाका और उसके बाद फायरिंग के निशाना की जद में आके उन्होंने अपनी जान दी है। अब सवाल ये है कि इस वाक़े में, ये वाक़या तेहरान के करीब हुआ है और इसमें हमें पहले तो पता करना चाहिए कि वो जो शख्सियत हैं मोहसिन फ़खरीज़ादा, उनके बारे में कि वो कौन सा बंदा है, वो क्या है, उसकी क्या अहमियत है ईरान के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम ये बात कहें कि मोहसिन फ़खरीज़ादा का पूरा नाम मोहसिन फ़खरीज़ादा महाबादी है और हमारी रिसर्च के मुताबिक ही इज़ एक्चुअली द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का वो बाप समझा जाता है। उसके अलावा मिलिट्री ऑफिसर के तौर पर भी वो काम सर अंजाम दे चुका है। ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का वो हिस्सा रहा है और इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में वो फ़िज़िक्स के तदरीसी काम के साथ भी जुड़े हुए थे। तो इन हवालों से अगर हम बात करें तो एजुकेशनल या कि स्ट्रैटेजिक और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और ख़ास कर न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से वो एक ईरान की इंतहाई अहम शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहिए कि UN सिक्योरिटी काउंसिल ने 2007 में एक रेजोल्यूशन पास किया था और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने जो मोहसिन फ़खरीज़ादा है इसको आइडेंटिफाई किया था एक सीनियर साइंटिस्ट के नाम से। लेकिन वो किस फील्ड का सीनियर साइंटिस्ट? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस लॉजिस्टिक। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये ईरान की मिनिस्ट्री के हवाले से बात हो रही है। और उसके अलावा ये फॉर्मर हेड भी रह चुका है PHRC का फ़िज़िक्स रिसर्च सेंटर, जो कि लेविज़ेंशियन जो है प्रोजेक्ट था एक ईरान का। लेविज़ेंशियन के बारे में मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा कि लेविज़ेंशियन एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि ईरान ने खुफिया तौर पर शुरू किया हुआ था और ये प्रोजेक्ट जो है ये अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर साइट थी जिसको IAEA ने बाद में इन्वेस्टिगेट भी किया। IAEA क्या है? जो है ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जिसने ये किया और 2003 में जो है इसको दोबारा से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो इन चीज़ों के हवाले से अगर हम देखें तो मोहसिन फ़खरीज़ादा जो है वो एक इंतहाई अहमियत का हामिल शख्स जो ईरान ने खोया है अभी तक। उसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अम्माद अम्माद प्रोजेक्ट जो है उसको भी लीड कर चुके हैं ये, और अम्माद प्लान का हिस्सा ये रहे हैं। वो 1989 से 2003 तक ये अम्माद प्रोजेक्ट जो है वो रहा और इसको भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने इन्वेस्टिगेट किया। और इसराइल, चूँकि IAEA की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अम्माद प्रोजेक्ट जो है ये अभी तक बंद हो चुका है, लेकिन इसराइल जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसका मौक़िफ़ जो है वो अलग है। वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट ईरान जो है उसने अभी भी जारी किया हुआ है। अम्माद एक प्रोजेक्ट कौन सा है? इट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ वेपन, न्यूक्लियर वेपन एंड न्यूक्लियर बॉम्बिंग। सो इन चीज़ों के हवाले से अगर हम देखें तो मोहसिन फ़खरीज़ादा जो है उसका ज़्यादातर जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादातर और लिंकेज जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। ईरान जो है उसने बाद में 2015 में IAEA को एक रिपोर्ट भी दी और डिटेल रिपोर्ट भी दी और उस पर उन्होंने कहा कि हम डिनाई करते हैं, अम्माद प्रोजेक्ट हमारा फर्दर मोर नहीं चल रहा है। लेकिन इजराइल जो है वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि जी ईरान जो है वो अम्माद प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहा है और मोहसिन फ़खरीज़ादा का इसके साथ खासा ताल्लुक था। उसके अलावा अब हमारे पास एक और चीज़ जो है वो भी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च। ये गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा है न्यूक्लियर वेपन की ईरान के अंदर। और ये भी मोहसिन फ़खरीज़ादा का इस्टेब्लिश किया हुआ एक यूनिट है जिसको 2011 में मोहसिन फ़खरीज़ादा ने इस्टेब्लिश किया। अब सवाल ये है कि अल जज़ीरा जो है अखबार, उसने एक न्यूज़ दी और उस न्यूज़ की जो टॉप हेडलाइन उन्होंने बताई है वो है हार्श रिवेंज, कि ईरान की तरफ से क्या मौक़िफ़ आ रहा है कि हम एक हार्श रिवेंज की तरफ जाएंगे। तो ये डेवलपमेंट क्यों हुई? एक्चुअली मसला ये है कि अगर हम देखें इस सिनेरियो में डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन हार गए हैं,
ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا ٹوورڈز ایران وہ کچھ اور تھا، اور جو بائیڈن جو کہ ابھی آ رہے ہیں وہ ریورس ہارڈ لائن اپروچ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے ایران کے ساتھ جو ہے وہ جوہری معاہدے کریں گے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو ختم کیا تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر دوبارہ پابندیاں لگیں. ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایون کہ جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے درمیان اور ایران کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ باقی رہے، ان کے درمیان خلا باقی رہے، اور اسی ٹینشن کو جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن آگے لے کے چلے. اب اس کے اوپر ایرانی رد عمل جو ہے وہ کیا آیا ہے؟ ہمارے پاس دیاکو حسینی ایک سینئر ریسرچر ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے ہے، اور جو کہ ایک بڑا خاصا اور اہم ریسرچ ونگ ہے پریزیڈنٹ آفس آف ایران کا. تو دیاکو حسینی جو ہے انہوں نے ایک بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آئی تھنک ایٹ دا مومنٹ evaluating all aspects of this assassination and legally pursuing it would have higher priority of Iran. اور وہ اپنی اسٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں کہ جو لیگلی پرسیو کرنا ہے اس چیز کو، اس کیس کو، یہ پرائرٹی رہے گی ایران کی. تو ایران کی فردر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ان کے ریسرچرز جو بتا رہے ہیں اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کے، تو ان کے مطابق جو ہے وہ کسی بیٹل فیلڈ کی طرف نہیں جائیں گے. زیادہ تر وہ جو ہے نا وہ کنفرنٹیشن، ملٹری کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے. رادر دین وہ کیا کریں گے، وہ ایک لیگل پرسیو کریں گے اس کیس کو. اسرائیل اور امریکن پالیسی جو ہے، اسرائیل اور امریکن پالیسی کیا ہے اس کے اوپر واضح ہے مکمل طور پر. وہ یہ ہے کہ یو ایس ایران ٹینشن ایسکلیشن کے ٹینشنز میں بڑھاؤ آئے، اور یہ سارے کا سارا کام ہو بیفور دا اینڈ آف ٹرمپس ریجیم. اور اس میں مور ڈیفیکلٹیز ہوں گی فار دا ڈپلومیسی آن بوتھ سائڈز، ایران کی ڈپلومیٹک ٹریبیونلس کے لیے بھی اور ایون کہ امریکنس کے لیے بھی. تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. دیاکو حسینی جو ہے انہوں نے اسی کے ساتھ ایک اور بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو اس قتل سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب ان سے کویشچن کیا الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی، جب انہوں نے سوال کیا کہ کیوں کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو اس کا جواب دیاکو حسینی صاحب نے کچھ یوں دیا. انہوں نے کہا کہ چونکہ ایران کا نیوکلیر پروگرام اب ایک فرم سٹرکچر رکھتا ہے، اور یہ کسی ایک انڈیویجول کے اوپر بلیو نہیں کرتا ہے، اور کسی ایک انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. ڈیو ٹو دس ریزن اب ہمارے پاس بہت سارے نئے ینگ سائنٹسٹ پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ اس پورے کے پورے پروگرام کو آگے سنبھال سکتے ہیں. اور ایران کی جو مسئلہ، ایران کے لیے مسئلہ فردر مور کیا ہے، کیا مسائل ہیں ایران کے لیے؟ سب سے بڑا ایران کے لیے مسئلہ جو درپیش ہے وہ ہے ایران کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے. اب وہ پریشر ان کا چونکہ خطے میں سائیکولوجیکل بیلنس جو ہے وہ بگڑ چکا ہے، تو اس سائیکولوجیکل بیلنس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ریٹیلیٹ تو کرنا ہے. اور اس ریٹیلیشن اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا ملٹری کنفرنٹیشن ہونی چاہیے؟ کیا جو انٹیلیجنس وار ہے وہ ہونی چاہیے؟ یا کہ کون سی وار زون کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں؟ یہ تو ایران کے اوپر فردر مور ہوگا. امریکن رد عمل بھی اس کے اوپر آیا ہے. ہمارے پاس ایک خبر ہے، اور وہ ہے کہ ٹریٹا پارسی کی یہ ایک پبلک فگر ہے، ایرانین امریکن پبلک فگر ہے، جو کہ ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. واشنگٹن بیسڈ ایک ادارہ ہے، کوئنسی انسٹیٹیوٹ آف رسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ. تو یہ جو ہے انہوں نے بھی ایک بڑی مزے کی بات کی ہے. پارسی صاحب کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک ملٹری رسپانس دے گا، وہ یہ بات کہنے پہ فخر ہے. اور حسن روحانی جو کہ ایران کا کاریہ کرتا ہے، میں دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں، تو حسن روحانی صاحب جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بڑی ایک اچھی اور سیریس اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایران ول ناٹ فال فار اسرائیلز ٹریپ بائی رسپونڈنگ کیئر لیسلی، کہ کبھی بھی اسرائیل کے ٹریپ میں ایران نہیں آئے گا، اور اس کے لیے کوئی کیئر لیسلی جو رسپونڈ نہیں کرے گا، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے ایران کو آگے بہت سے غلط نتائج کا سامنا کرنا پڑے. تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ایران کی جو بھی نیکسٹ موو ہوگی وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی خطے کے لیے. اچھا جی، اب یہ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ درپیش کیوں آیا؟ اس پہ کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ اپنا تجزیہ یوں بیان کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی بہت سارے امپورٹنٹ پرسنس کی اسیسینیشنز ہوئی ہیں ماضی میں بھی، جو ماضی قریب ہے اس میں، لیکن ایران مکمل طور پر کھل کر جو ہے وہ اس کو رسپونڈ نہیں کر پا رہا، یا اس نے نہیں کر پایا، اور اس نے کوئی اچھا خاصا رد عمل نہیں دیا. حال ہی میں جو قاسم سلیمانی دا ویری مچ امپورٹنٹ پرسن فار ایرانین، اور اس کے اوپر بھی کوئی ایز سچ بڑا رسپانس نہیں آیا ہے. جیسا کہ بغداد میں چونکہ
بغداد کے اندر موجود جو بیس کیمپس ہیں امریکنز کے وہاں پر انہوں نے ٹارگٹس لیے اور وہاں پر کیجویلٹیز تو نہیں ہوئی ہیں, مور دین 100 جو امریکن سولجرز تھے ان میں ان کو وہ انجرڈ ہوئے, لیکن جو زیادہ تر نقصان تھا وہ ان کا جانی نقصان نہیں ہوا بلکہ مالی نقصان ہوا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایران مکمل طور پر جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر پا رہا. تو کیا کچھ رضیہ نگار یہ بھی بول رہے ہیں کہ ایران کا جو ہارش ریونج کا نعرہ ہے اس وقت بھی فخر زادہ کی موت کے اوپر بھی وہ بھی کیا اسی طرح کا نعرہ ہے, یا کہ واقعتاً اور حقیقت میں ہی یہ کوئی امپورٹنٹ قدم اٹھانے اور اہم قدم اٹھانے جا رہا ہے. ترکی کا بیان اس کے اوپر خاصا قابل تعریف ہے. ترکی جو ہے اس نے ایک مزے کی کانڈیم کیا ہے اس سارے کے سارے سینیریو کو, اور یہ اسٹیٹمنٹ ہے جناب TRT ورلڈ جو ہے اس نے رپورٹ کیا ہے اس کو کہ سائنٹسٹ کلنگ از این ایکٹ آف ٹیررزم, کہ جو سائنٹسٹ کی کلنگ ہے یہ ایک ایکٹ آف ٹیررزم ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ ریٹیلیشن ٹارگٹ جو ایران کے لیے, کیونکہ ایران اگر ہارش ایونج لینے جا رہا ہے تو وہ کون کون سے ہوں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ فخری زادہ جو ہے وہ ایک نمبر 1 ٹارگٹ تھا فار موساد جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ہے, تو اس کی بنیاد پہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ایران کا ریٹیلیشن ٹارگٹ ہوگا. دوسرا جو ٹارگٹ ہے وہ US ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اسیسینیشن سے کچھ دن پہلے مائک پومپیو جو ہے وہ اس دورے پہ تھے, اس ریجن کے دورے پہ تھے, اور وہ مل بھی ان سے رہے تھے جو کہ ایران کے ریجنل رائیولز بھی ہیں. اور تیسرا, ایران ان ریجنل رائیولز کو بھی شامل کرے گا جن کا تعلق US اور اسرائیل کے ساتھ ابھی زیادہ بنتا چلا جا رہا ہے, جس میں UAE ہے, جس میں بحرین ہے, یا جس میں جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے. تو ان بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ یہ ایک نئی چیز ہے. اب اس میں اس سارے کے سارے سینیریو میں ایران کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہوگی, ہارش ایونج کی اسٹریٹجی جو ہے یہ ایک تہران بیسڈ اسٹریٹجک اور ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی ہے. نام ہے ان کا حسین دلیرین, اور انہوں نے کہا کہ موساد جو ہے وہ پہلے انٹیلیجنس فیز سے آپریشنل فیز کی طرف شفٹ ہو چکی ہے, چونکہ اور موساد اگر شفٹ ہو چکی ہے اور ہمارے خلاف آپریشنل فیزز میں اپنا اہم کردار اگر ادا کر رہی ہے, تو ایران بھی اب صرف انٹیلیجنس بیسڈ اسرائیل کے خلاف اور موساد کے خلاف کام نہیں کرے گا, وہ بھی اپنی اسٹریٹجی کو انٹیلیجنس فیز سے شفٹ کر دے گا ٹورڈز آپریشنل فیز کی طرف. اس سارے کے سارے سینیریو میں ناظرین ہمیں ایک بات تو پتہ چل گئی, اور وہ یہ کہ ایران نے, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے اپنا ایک اہم بندہ جو ہے وہ کھو دیا ہے, اور یہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر ایک اچھی خاصی ضرب ہے جو کہ اسرائیل نے لگائی ہے. اب ایران کا ہارش ایونٹ جو ہے وہی فیوچر میں خطے کی صورتحال کو ڈیفائن کرے گا, وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ خطے کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی چیزوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اس وقت تک جو ہے وہ آپ اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے اور اپنا بھی. اللہ حافظ.